جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں اگر انسان کو مشکل مراحل پیش آنے والے ہوں، کوئی ایسا موقع اس کے سامنے آنے والا ہو کہ جو اس کے لیے طرح طرح کی مشکلات لیے ہو اور بڑی آزمائشیں اس کے اندر، تو لوگ بھی اس کے لیے ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں، اور خود بھی انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، چاہے وہ کسی قسم کے دنیا کے مشکل مراحل کیوں نہ ہوں۔ اگر ہم امتحان ہی کی بات کریں تو دنیا کے مختلف طرح کے جو امتحانات ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ہاں کس قدر تیاری ہوتی ہے اور کس قدر اس کے لیے سوچ و فکر رہتی ہے اور کس قدر اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ امتحان جو دنیا کے معمولی امتحان ہے کہ جس میں کامیابی یا ناکامی اس کا کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا، ہاں کامیاب ہو گیا، کوئی ڈگری مل گئی، اور ڈگری ملنے کے اوپر کوئی آگے پوسٹ مل گئی، کوئی جاب مل گیا، عہدہ منصب حاصل ہو گیا، یا اور کوئی دنیا کا فائدہ مل گیا جو دنیا کے عارضی چند دن کے لیے ہے، اور اگر کوئی ناکام بھی ہو گیا تو تب بھی اس کے لیے اتنا بڑا کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس دن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہاں یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم التغابن کا نام دیا ہے۔ یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن۔ اصل جو اس دن جیت گیا وہ جیتنے والا ہے، اور جو اس دن ہار گیا اصل ہارنے والا وہ ہے۔ اور ابھی ہم نے سورۃ الحج کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں کہ جس میں اللہ نے اس قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا ہے، ہلکی سی جھلک پیش کی ہے کہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کے زلزلے آتے ہیں کسی مخصوص جگہ پر، پوری زمین پر زلزلہ نہیں آتا، کسی خاص خطے علاقے میں ایک ہلکا پھلکا زلزلہ آتا ہے، اور جس زلزلے کی تباہیاں ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ کس طرح رہتے بستے لوگ، ہنستی بستی آبادیاں جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات زمین میں دھنس جاتی ہیں۔ 2005 کا کشمیر کا زلزلہ، آپ سبھی اس کے حالات سنتے جانتے ہیں کہ کس انداز سے ایک چھوٹے سے اس علاقے میں چند میلوں کے اندر کا وہ جو علاقہ تھا جہاں پر یہ زلزلہ آیا تھا، کہ جس سے وادیاں جو ہیں، یعنی پہاڑ جو کھڑے ہوئے تھے وادیوں کی شکل اختیار کر گئے، اور کئی جگہ پھٹنے کے ساتھ وہاں جو آبادیاں گھر تھے زمین کے اندر غائب ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں یہاں پر کوئی بستا تھا۔ اور اس طرح کے حالات اور واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ دنیا کے معمولی قسم کے چند میلوں کے رقبے کے اوپر جو زلزلے آتے ہیں اس کا یہ حال۔ قیامت کا زلزلہ جس کے بارے میں آتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو سخت جھٹکوں کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ علامت یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ قیامت کی ہولناکی یہ ہے کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی عورت یا ہر دودھ پلانے والی چیز اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں کا بچے کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اس عمر میں ہوتا ہے
کہ جب بچہ دودھ پینے کی اس عمر میں ہوتا ہے تو اس وقت ماں کا سب سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، دودھ کے علاوہ اور بھی چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ماں کو اتنی زیادہ فکر نہیں رہتی۔ لیکن قیامت کی ہولناکی کہ جس میں حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کو بھی ماں بھول جائے گی، اس کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس کی ہولناکی سے ہر حاملہ چیز اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تم کو ایسے نظر آئیں گے جیسے مدہوش ہوں، نشے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ان کو نشہ کو مدہوشی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا شدید عذاب ان کے سامنے ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالم نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اور اللہ کو خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، مہلت دیے ہوئے، کب تک؟ کہ جس دن ان کی آنکھیں چڑی ہوں گی۔ قیامت کے اس منظر کو اللہ نے قرآن کریم کی کئی جگہوں پر پیش کیا ہے کہ کس طرح لوگ مدہوشی کی حالت میں۔ سورۃ القاریہ میں اللہ نے لوگوں کا وہی منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، القاریہ ما القاریہ۔ سب سے پہلے تو اللہ نے قیامت کے نام ہی ایسے لیے ہیں کہ ہر نام کے اندر ہی بہت بڑی ہیبت کا پہلو نظر آتا ہے۔ قاریہ بجنے والی، کھٹکھٹانے والی، اور قاریہ کے معنی بہت بڑی کو آفت مصیبت بھی، اس کو قاریہ کا نام دیتے ہیں۔ الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت۔ الصاخہ، اتنی بڑی چیخ اور زوردار چیخ والی وہ قیامت کے جس سے کان بہرے ہو جائیں۔ اور اسی طرح الحاقہ، کہ حق ہو جانے والی، واقع ہو جانے والی۔ الواقعہ، تو قیامت کے ناموں کو ہی دیکھا جائے تو ہر نام کے اندر ہی اس کی ہیبت ناکی کا بہت بڑا پہلو ہم کو نظر آتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے قیامت کے اس منظر کے حوالے سے کہ اللہ نے القاریہ ما القاریہ سورت کے اندر جو ابھی آپ سن رہے تھے، اس میں کیا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ نے لوگوں کے منظر پیش کیے ہیں کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، اور بکھرے ہوئے پتنگوں سے مراد کیا ہے کہ جب لوگ، آدمی کسی ایسے منظر سے دوچار ہوں، کسی ایسے واقعے سے دوچار ہوں کہ جس میں بہت بڑی کوئی آفت مصیبت پڑی ہو، تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں پر ہے، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی لوگوں کا یہ حال، دنیا کے ہم جسا بیان کر رہے تھے کہ چھوٹے موٹے معمولی قسم کے امتحانات کہ جس میں کامیابی ناکامی کا بڑا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ہمیں کیا فکر ہوتی ہے۔ امتحان سے پہلے، پیپر سے پہلے اکثر و بیشتر آپ لوگوں کے ساتھ خود بھی یہ تجربات ہوئے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے کہ ہر طالب علم نے کتاب پکڑی ہوتی ہے، اپنے نوٹس وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی سوال دیکھ لوں، یہ بھی دیکھ لوں، اور اگر کوئی اس سے بات بھی کرنا چاہتا ہے تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آگے امتحان ہے، اور امتحان میں پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے، تو تیاری کر لیں۔ بعض اوقات آپ کسی کورٹ وغیرہ، عدالت وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے فیصلہ سنانے کے لیے، خاص طور پر جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، اس وقت بھی ان کا حال کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، ہوش و حواس اڑے ہوتے ہیں، اور آدمی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس کون آیا، کون گیا، کون بیٹھا، کون اٹھا۔ حالانکہ دنیا کے یہ امتحانات ہوں یا کورٹوں عدالتوں کے فیصلے ہوں،
وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا کہ کسی کو سزائے موت ہو جائے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں نا۔ لیکن دنیا کے معمولی قسم کے اس طرح کے جو نقصانات ہیں یا خطرات ہیں یا معمولی قسم کی اس طرح کی اذیتیں تکلیفیں، اس وجہ سے لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو اصل حساب کا دن ہے، اصل امتحان کا دن ہے، اور اصل سب سے بڑا امتحان وہاں پر ہے، بلکہ امتحان نہیں امتحان کا بلکہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ امتحان تو دنیا میں ہم دے رہے ہیں، دنیا میں یہاں پر ہر انسان امتحان کے کمرے میں ہے، وہ مالدار ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو یا کوئی عام شخص ہو، عالم ہو یا کوئی جاہل ہو، کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، ہر آدمی دنیا میں امتحان کے کمرے میں ہے اور اس کا امتحان جاری ہے۔ ہر کو اپنا اپنا پیپر لکھ رہا ہے، فل کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ آپ کا لکھا ہوا پیپر، آپ کا لکھا ہوا امتحان، ہاں دنیا میں تو صرف رزلٹ ہی سامنے آتا ہے نا کہ فلاں پاس ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا۔ ہاں نمبر بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں سامنے کہ کتنے نمبر لیے ہیں، لیکن آپ کے کون سے پیپر میں کون سی غلطی ہے، ہاں عام طور پر یہ باتیں نہیں بتائی جاتی۔ لیکن قیامت کا امتحان جو ہے، قیامت کا جو رزلٹ، فیصلے کا جو دن ہے، یوم الفصل جس کو کہا گیا ہے، وہ ایسا دن ہے کہ جس میں صرف نتیجہ ہی نہیں، نتیجے سے پہلے آپ کا پیپر بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ آپ کا پورا حل کیا زندگی کا پیپر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ تیرا پیپر ہے جو تو دنیا میں لکھ کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ کھول کے اس کو سامنے کر دے گا اور فرمائے کہ خود ہی اس کو پڑھ کے اپنا حساب کر کے تو کس چیز کے لائق ہے۔ ہم اس کی تفصیلات آگے بتاتے ہیں کہ قیامت کے مراحل کیا کیا ہوں گے، لیکن صرف ایک خاکہ پیش کرتے ہوئے کہ اس دن کا جو معاملہ ہے انسان کا، اس یعنی کیسے اس دن کو اس کا کیا حال ہوگا، قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر اس کے مناظر کھینچے ہیں، لوگوں کے حال بیان کیے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن ہر انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ و ابیہ، اپنے ماں اور باپ سے، وصاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہر آدمی، ہر شخص جو ہے اپنے معاملے میں مگن ہوگا اور اس کو اپنی فکر سوچ ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا۔ اور صرف مگن ہی نہیں ہوگا بلکہ جو گہری دوستیاں دنیا کے اندر تھی وہ قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہوں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو گہرے دوست تھے، دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، خاوند بیوی کا، بیوی خاوند کی، اور اسی طرح دنیا کے گہرے ترین رشتے بھی اور گہری دوستیاں بھی قیامت کے دن جو ہیں وہ بجائے کام آنے کے بلکہ ایک دوسرے کی دشمنی کے شکل اختیار کر جائیں گی۔ ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، چاہے پوری دنیا بھی جہنم میں کیوں نہ چلی جائے، جس سے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورۃ المعارج میں کہ آدمی تمنا کرے گا اس کو کسی طریقے سے چھوٹ جائے، وہ اس کی جان بچ جائے، چاہے پوری روئے زمین کے لوگ بھی جہنم میں کیوں نہ چلے جائے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ دنیا ہے کہ جس میں ہم بعض اوقات ہمدردی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، کہ بعض اوقات اپنا مال بھی کسی کو دے دیتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات جانی طور پر بھی آدمی کسی کا نقصان، کسی کا اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے معاملات اس سے کافی مختلف ہیں، کیونکہ وہاں کی سزائیں، وہاں کے عقوبتیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ معمولی سی نہیں ہیں۔
کہ جس کو کوئی لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں پر جہنم بھڑکتی ان کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو جہاں پر ہر انسان کی بس یہ کوشش ہوگی کہ وہ کیسے بچے، اس کی نجات کیسے ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ قیامت کا دن کہ جس کے بارے میں دوسری آیت میں فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ لوگ دھوکے بازیاں کرنے والے، ظلم زیادتیاں کرنے والے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں بہت بڑے دن میں؟ وہ دن کون سا ہے؟ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس میں لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو قیامت کا یہ دن کہ جس میں ترتیب کیا ہوگی، اس کے حالات کی، اس کے حادثات کی، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سور کا پھونکا جانا ہے، کہ جس کا اللہ نے قرآن کریم کے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ سور میں پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین میں جو بھی کوئی ہوگا وہ بے ہوش ہو کے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، سوائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ اور یہ سور کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سینگ کی طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کتنا بڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کے کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں کیسے دنیا کے مزے لوں، اور جب کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے قد التقم القرن، کہ وہ سینگ جو ہے جس میں سور پھونکنا ہے اس نے اس کو منہ کے ساتھ لگا کے کھڑا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اس کی نظریں اللہ کے عرش کی طرف ہیں، اللہ کی طرف سے کب حکم ہو اور میں سور پھونک دوں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ جب قیامت کا آنا اس قدر اچانک ہو سکتا ہے اور اس قدر اس کا آنا جلدی ہو سکتا ہے، تو کیسے میں دنیا کے مزے لوں یا دنیا میں کس طرح اپنا دل لگاؤں؟ ہاں یہ ہے کہ جب انسان کو قیامت کی فکر ہوتی ہے، آج جب فکر نہیں ہے تو یہ دنیا کی مستیاں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ بے حیاں بدکاریاں، یہ طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیاں، دین سے روگردانی کے سارے انداز، شرک و بدعات، کفر اور بغاوتیں اللہ کے خلاف، پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کی یہ ہیبت اور یہ ہولناکی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں آتا ہے کہ وہ کچھ سویا ہوتا فوراً ہڑبڑا کے اپنے بستر سے کھڑا ہو جاتا، پوچھتا بھی کیا ہوا آپ کو؟ کہتے کہ قیامت یاد آ گئی، قیامت یاد آ گئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ منظر۔ تو سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے، اور یہ دو سوروں کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ ایک وہ سور کہ جس کے پھونکے جانے سے قیامت قائم ہوگی، ہر چیز جو روئے زمین پر ہے اور کائنات کی، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس کائنات میں بسنے رہنے والے ہیں سبھی فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا کہ جو بڑی جلال اور عزت والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ پہلا سور پھونکا جانے سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سور پھونکا جانے کے بعد آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور لپیٹے گا ان کو اور ہلائے گا اور فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، دنیا والے بادشاہ کہاں پر ہے؟ جو اپنی بادشاہوں کے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے فخر تکبر تھا ان کو دنیا کی بادشاہتوں پر، کہاں پر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی ذات کو جواب دے گا، للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت بادشاہتیں ہیں؟ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔
تو سور پھونکا جانے سے ہر کائنات کی چیز ہلاک اور ختم ہو جائے گی، سوائے الا من شاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اور چاہے گا کس کو؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو صحیح ہے اللہ عالم کہ جو پہلے سے فوت شدہ ہے وہ تو پہلے سے فوت ہو چکے ہوں گے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو بھی چیز زندہ ہوگی اس سور سے سبھی کے سبھی فنا ہو جائیں گے، سوائے اسرافیل کے کہ جو سور پھونکنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے کہ کون باقی رہا؟ تو اسرافیل بتائیں گے اللہ تیری ذات اقدس اور میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو بھی حکم دے گا کہ وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے سوا کائنات میں کوئی باقی نہ ہوگا۔ کل من علیہا فان، یہ وہ وقت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پہلے اور دوسرے سور کے اندر کتنا فاصلہ ہے، کتنا وقفہ ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہے کہ 40 کا۔ اب صحابی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا یا 40 ہفتے کہا۔ صحابہ کے اس قدر احتیاط حدیث کی روایت میں کہ جب یاد نہ رہا تو انہوں نے صرف 40 کا لفظ جو ہے وہ یاد رکھا، اور اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ عالم 40 سال کا وقفہ ہے، جس دوران اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور اس بارش سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جسم اس طرح سے اگیں گے کہ جس طرح پانی سے کوئی بیج اگتا ہے، کوئی پودا نکلتا اگتا ہے، لیکن یہ جسم کہاں سے اگیں گے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی انسان کا بھی کوئی بیج ہے؟ پودوں کے تو بیج ہوتے ہیں جس سے پودا اگاتا ہے۔ ہاں جی، ریڑھ کی ہڈی سے یا کچھ اور ہے؟ ہاں، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے عجب الذنب عربی میں اس کو کہتے ہیں، کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک یعنی کہ چھوٹی سی ہڈی ہے کہ انسان کا پورا جسم آپ ماتے ہیں کہ مٹی میں دفن ہونے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے سوائے اس ہڈی کے۔ یہ ہڈی اللہ کے حکم سے باقی رہتی ہے، چاہے وہ 10,000 سال بھی کیوں نہ گزر چکے ہوں، کیسی بھی زمین کیوں نہ ہو، اللہ نے اس ہڈی کو باقی رکھا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسی ہڈی سے پھر انسان وہ اس کی نشو و نما ہوگی، اگے گا، اور آپ مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا سور پھونکنے سے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، جس سے علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جسم مکمل ہو جائیں گے اور روحیں جو ہیں جسموں میں نہیں ہوں گی، یہ صرف جسم بغیر روح کے ہوں گے، اور روحیں کہاں پر ہوں گی؟ کہ روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سور کے سامنے جمع کر دے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں جہاں کائنات میں کسی کی روح ہے وہ اس کے جسم میں جا پڑے گی۔ اس کا جسم مٹی میں دفن ہوا تھا، اس کے جسم کو درندوں نے کھا لیا تھا، اس کا جسم پانی میں غرق ہونے کے بعد پانی میں بہہ گیا اور وہیں پر ختم ہو گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ جو ہے پانیوں بہا دی گئی، ہوا میں اڑا دی گئی۔ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو لے آئے گا، وہیں سے اس کو اٹھا لے گا۔ تو ان کے جسم کو مکمل ہونے کے بعد اتنی دیر تک ان کے جسم مکمل ہوں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جانے سے جسموں میں روحیں جو ہیں واپس آئیں گی، اور منادی کرنے والا منادی دے گا کہ آؤ اپنے رب کی طرف، جس کے منادی کا سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ ہر سننے والا اپنے قریب سے وہ منادی آواز سن رہا ہوگا۔ تو چنانچہ لوگ قبروں سے نکلیں گے اور محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور نکلنے کے انداز بھی احادیث میں بیان ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جیسے ہی آدمی قبر سے نکلے گا
دو فرشتے اس کا چارج سنبھالیں گے، ایک اس کو ہانکنے والا اور ایک اس پر گواہی دینے والا۔ اور پھر لوگ قبروں سے نکل کر اپنے اعمال، اپنے جو ان کی بددیانتیاں ہیں، ان کی ہوئی خیانتیں ہیں، وہ سروں پر اٹھائے ہوئے لا رہے ہوں گے۔ جو کوئی کسی کا مال چرایا ہے، کو بددیانتی خیانت کی ہے، یہ سارے بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کے دن کسی کو نہ دیکھوں کہ اس نے اپنے سر پر اونٹ اٹھایا ہوا ہے، اونٹ آوازیں لگا رہا ہے، اور یہ آدمی مجھے کہے کہ مجھے بچا لو، میں نہیں بچاؤں گا۔ کسی دوسرے نے اپنے اوپر گائے اٹھائی ہوئی ہے، کسی تیسرے نے اپنے اوپر جو ہے کوئی بکری مینڈا اٹھایا ہوا ہے، کسی تیسرے نے کوئی سونے چاندی کو اس طرح کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، تو مجھے کہے بچا لے، میں کسی کو نہیں بچاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن آدمی اکیلا نہیں آئے گا قبر سے نکل کر، بلکہ اپنے اوپر یہ دنیا میں کی ہوئی ظلم زیادتیاں، چوریاں، ڈکیتیاں اور لوگوں کے کھائے ہوئے مال، یہ ساری چیزیں اپنے سر پر اٹھا کر یہ خیانتیں بددیانتیں لے کر آئے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ ماتا ہے کہ جو بھی بددیانتی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ اس انداز سے لوگ قبروں سے نکلیں گے، اور جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ آگے یعنی کہ ابھی جو سمندر ہیں اس کے بارے میں ہم آیات پڑھتے ہیں کہ اس کائنات کا حال کیا ہوگا، ابھی تو ہم صرف لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہونے پر کائنات کس طرح سے ہوگی، کہ سمندر جو ہیں وہ آگ سے بھڑک اٹھیں گے، اور عدن کی طرف سے آگ نکلے گی کہ جو لوگوں کو اپنے آگے آگے ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے کے جائے گی، اور اس انداز سے لوگ محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اور لوگوں کا یہ حال، اس سے پہلے کہ ہم محشر کے میدان کے حالات بیان کریں، اس قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ باقی مخلوقات کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس قیامت کے قائم ہونے پر مخلوقات، ان کے حالات کیا ہوں گے۔ ماتا اللہ تعالیٰ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور میں ایک ہی بار پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پہاڑوں اور زمین کو اٹھا کر یک بارگی ان کو یعنی کہ ایک دوسرے کے ٹکرا دیا جائے گا۔ اور بلکہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ زمین کالخبزۃ البیضاء، ایسے برابر کر دی جائے گی جس طرح کوئی سفید روٹی ہوتی ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے کوٹ کے برابر کر دے گا، پہاڑ اس کے ختم کر دے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی کھڈ کھائی، کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ مانتے ہیں کہ یہ ہے جو قیامت کے واقع ہونے کا دن ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ بہت کمزور اور بالکل یعنی کہ بودا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش جو ہے اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اور اس طرح سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا ہے اذا الشمس كورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے جو ہیں ان کی روشنی ختم ہو کے جھڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور وہ اونٹنی جو بچہ پیدا کرنے کے بالکل قریب ہوگی اس کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بڑی قیمتی اونٹنی ہوتی تھی۔ اونٹ ویسے عربوں کا قیمتی مال تھا، اور اگر اونٹنی بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی تو اور بھی اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا۔ اللہ ماتا ہے کہ اس اونٹنی کو بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب درندے بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے، صرف انسان ہی نہیں، ان کو بھی، درندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جو ہے وہ آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ اور اس طرح سے قیامت کے مناظر آخر تک بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح سورۃ انفطار میں یہ السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ اور
اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو نا، قیامت کیا ہے، قیامت کے مناظر جو اگر دیکھنا ہے تو فرماتے ہیں کرأی العین، کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کو دیکھ رہا ہو، وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ صورتیں پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تو اس میں الگ الگ طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن چیزوں کے حالات کیسے کیسے ہوں گے، کس طرح کے مناظر ہوں گے، زمین کا حال کیا ہوگا، آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، سورج چاند ستاروں کے حالات کیا ہوں گے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ آسمان کے بارے میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ ماتا ہے کہ جس طرح آسمان کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے جس طرح کوئی کتاب لپیٹی جاتی ہے۔ سابقہ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کتابچہ لکھ کر، کوئی پیپر لکھ کر کیا کیا جاتا تھا، اس کو فائلوں میں رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، کوئی پیپر جب لکھا جاتا تھا، خط لکھا جاتا تھا، تو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو گول گھما کر رول کیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کو کتاب لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آسمانوں کو بھی لپیٹے گا۔ اور جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمانوں کو لپیٹے گا اپنے دائیں ہاتھ میں اور فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کہاں پر ہیں۔ اور اسی طرح آسمان کے بارے میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، اس طرح پھٹنے کے آسمان کے، اور ففتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ دروازے دراڑے بن جائیں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل، کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ اس طرح کے آسمان کے سارے اوصاف جو بیان کیے ہیں، کس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی ہولناکی کس قدر ہے کہ اتنے سخت آسمان جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے۔ اور آسمان سخت کتنے ہیں؟ آپ مانتے کہ ہر آسمان کا موٹاپا جو ہے کتنا ہے کہ جس کو 500 سال طے کرنے پر لگے۔ اتنے بڑے، اتنے مضبوط آسمان کہ جس کو خود اللہ شدادن کا نام دیتا ہے۔ قیامت کی ہولناکی سے یہ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دروازے دروازے بن جائے گا، اور اس انداز سے بلکہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند اس کی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح زمین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا حال کیا ہوگا، جس کا آپ یہ سن رہے تھے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا جائے گا۔ یوم ترجف الارض، کہ جس زمین جو ہے کانپے گی۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر اور بڑھا دے گا، تاکہ بڑھانے کے مقصد تاکہ سبھی لوگوں کے لیے محشر کے میدان یہی زمین ہوگی۔ اور فرماتا اللہ تعالیٰ کہ قاعًا صفصفاً لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ مانتے ہیں کہ اس دن زمین جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، سخت جھٹکوں کے ساتھ ہلانے کے بعد کیا ہے، واخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ زمین کے بوجھ کیا ہے؟ جو بھی اس کے اندر کو مردہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے تک دفن ہونے والا، جو بھی اس کے اندر کوئی خزانہ ہے، جو بھی اس کے اندر انسان کا جمع ہوا عمل ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جیسے زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ تو زمین کے خزانے بہت سارے ہیں، زمین کے خزانے انسان بھی ہیں، اس میں دفن ہونے والے بھی، وہ بھی زمین نکال دے گی، اور زمین کے خزانے انسانوں کے اعمال بھی ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری کوئی حرکت ہے، کوئی قول و فعل، کسی طرح کی کوئی چیز ہے، زمین اپنے اندر ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ ہاں، سابقہ زمانوں میں تو شاید آدمی ان چیزوں کو نہ سمجھتا ہو کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جو سچے مومن تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھتے اور ایمان لے آتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حق فرمایا ہے۔ اور جو منافق بے ایمان ہوتے اس طرح کی چیزوں پر اعتراضات کرتے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ مٹی پتھر ریت
اس کے اندر کیا ریکارڈ ہوتا ہے، یہ کیا خبریں بتائے گا؟ لیکن آج کی ٹیکنالوجی میں بڑا کچھ دیکھ رہے ہیں، کس طرح یہ بے جان چیزیں، یا آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈ، آپ کے موبائل کیمروں کے اندر جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ وہاں پر کوئی انسان بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی دے دی ہے کہ جس سے وہ ان بے جان چیزوں کے اندر چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اور بلکہ بول کے بتا بھی رہی ہیں۔ یہ بے جان چیزیں ہی آپ کو بول کے بتا رہی ہیں، اور صرف آپ کی آواز نہیں بلکہ آپ کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہی ہیں۔ تو زمین بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز ہے۔ تو آج کی ٹیکنالوجی حقیقت میں اور بھی ایک انسان کو قیامت کے مناظر ان چیزوں کے حوالے سے ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے کہ اگر سابقہ زمانوں میں تو علم غیب تھا، یہ سارا غیبی چیزیں تھیں، پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج حقیقت میں وہ غیب نہیں رہا بلکہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح بے جان چیزیں بھی اپنے اندر آوازوں کو ریکارڈ کر سکتی ہیں، تصویروں کو محفوظ کر سکتی ہیں، اور جب چاہیں یا کسی وقت بھی وہ آواز آپ سن سکتے ہیں، اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زمین اس کی بات کر رہے تھے کہ کیا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، ہاں یہ زمین اپنے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرے گی قیامت کے دن۔ تو یہ زمین کے حالات اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورج، چاند، ستاروں کے، ان کے حالات قیامت کے حوالے سے، جس کے بھی آپ آیتیں سن رہے تھے، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا الکواکب انتثرت واذا النجوم انکدرت، اس طرح کی آیات، اور بلکہ مسند الطیالسی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیلوں کی شکل میں لائے جائیں گے، جن بیلوں کو ذبح کیا ہوگا، ان کو کاٹا گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دے گا۔ سورج اور چاند کو بیلوں کی شکل میں لایا جائے گا، جن کی ٹانگیں کٹی ہوں گی، جن کو کاٹا گیا ہوگا، اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مزید دوسری روایت میں آتا ہے، اماتے لیراہما من عبدہما، یہ کیوں ایسا کیا جائے گا؟ کیا سورج چاند کا کوئی گناہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ ہاں، وہ بے جان چیزیں ہیں، ان کے آگ میں جانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان کس کا ہے؟ نقصان ان کا ہے کہ جو سورج چاند کو اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے، اس کی پوجا کرتے رہے تھے، تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے یہ خود بھی کیا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم خود بھی، اللہ تعالیٰ کافروں کو بائے گا، مشرکوں کو، کہ تم خود بھی جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو سبھی جہنم کا ایندھن ہو، اور اللہ تعالیٰ کافر مشرک سے پہلے اس کے معبود کو جہنم میں ڈالے گا۔ اگر کسی بت کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج چاند کی پوجا کرتا ہے، تو سورج چاند اس کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ تاکہ اس کو جو امیدیں تھیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہوں گے، ہمیں بچا دیں گے، چھڑا لیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں بچانے والے تو ہم سے پہلے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف وہ بت چاند، سورج چاند نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان بھی اس طرح کے طاغوت بھی کہ جو اپنی پوجا کرواتے رہیں لوگوں سے، ان کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، انتم وما تعبدون انکم انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم خود بھی اور جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، انتم لہا واردون، جس میں تم داخل ہوگے، ہاں سوائے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے انبیاء، رسول، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، لیکن لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، انہیں اپنی پوجا نہیں کروائی۔ تو بات کر رہے تھے اس میں سورج چاند ستاروں کا حال، کہ پہلے تو جھڑیں گے، ان کی روشنی ختم ہوگی، لپٹیں گے، اس کے بعد ان کو جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان کے پوجا کرنے والوں کو پتہ چلے کہ جن کی پوجا کرتے رہے تھے وہ کیا ہے، ان کا حال کیا ہوا ہے۔ پہاڑوں کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، کہیں پر یہ فرمایا ہے
یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ سخت چٹانیں پہاڑ جن پر مشینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے، لیکن یہ سخت چٹانیں پہاڑ کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ فرماتا ہے بھربھری مٹی بن جائیں گے۔ پہلی کیفیت ان کی یہ ہے کثیبا مہیلا، جس طرح کے مہیل کہتے ہیں ایسی مٹی کو، ایسی ریت کو کہ جس میں آپ تھوڑی سی ریت اگر ہٹاؤ تو ساری ریت آپ کے پیچھے وہ اور گرتی آئے گی۔ تو یہ سخت ترین پہاڑ چٹان جو ہیں ان کا قیامت کے دن پہلا حال یہ ہوگا، پہلی ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ دوسری ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو روئی بنائے گا، کالعہن المنفوش، جیسا سورۃ القاریہ میں ہے، فتکون الجبال کالعہن المنفوش، رنگین دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ اور پھر ان کی حالت کیا ہے؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جو تم کو بڑے مضبوط گڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ ماتا کہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ تیسرا ان کا مرحلہ۔ چوتھا کیا ہے؟ کہ ایسے جیسے کوئی سراب ہوتا ہے۔ سراب تو جانتے ہیں نا، کہ جب گرمی کا وقت ہو، دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ لگی ہو تو سامنے روڈ پر دور دیکھو تو کیا نظر آتا ہے؟ جیسے پانی بہہ رہا ہو، یا صحرا میں دیکھو تو ایسے جیسے پانی چل رہا ہو۔ تو یہ سراب، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ بھربھری مٹی بنا کر، ان کو دھنی اون کی مانند بنا کر، پھر بادلوں کی شکل دے کر، اور پھر حتیٰ کہ اس کے بعد دھواں، اور دھوئیں کے بعد جو ہے ان کو سراب بنا کر ختم کر دے گا۔ تو یہ پہاڑوں کا حال یہ صرف ایسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور قیامت کی ہولناکی سے۔ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، کہ پہاڑوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ میرا رب جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اور سمندروں کا حال سن رہے تھے ابھی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ بھڑکا دے گا ان کے اندر، اور اس انداز سے یہ پوری کائنات کا اتنی بڑی بڑی جو مضبوط مخلوقات ہیں ان کا یہ حال۔ تو یہ قیامت یعنی کہ دوسرا سور پھونکا جانے پر یہ مخلوقات کا حال، لوگوں کا بھی اور مخلوقات کا بھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کا محشر کے میدان میں اکٹھا ہونا۔ اور محشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے تو وہاں پر حال کیا ہوگا پھر؟ کہ سورج جس طرح کہ آپ سماتے ہیں کہ اعلیٰ قدر میل، کہ لوگوں سے ایک میل کے فاصلے پر۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میل سے مراد وہ میل جو مسافت کا ہوتا ہے، جو مسافت کا میل ہوتا ہے، یا کہ میل سے مراد وہ سرمے دانی کے اندر جس سے سرما آنکھ میں ڈالا جاتا ہے، وہ سلائی جو ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کو لحاظ اگر وہ مسافت کا میل بھی ہو جو کتنا ہوتا ہے 1600 میٹر، تقریباً 1600 میٹر کے قریب یہ میل، اگر اتنا بھی سورج اتنے فاصلے پر بھی ہو تو تب بھی اس سورج کی کیا تپش ہوگی، اس کی کیا گرمی ہوگی، اس کی کیا دہک ہوگی۔ آج سورج کا کتنا فاصلہ ہم سے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ آج سورج کا زمین سے ملینوں میلوں کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کی گرمی، اس کی تپش، اور خاص طور گرمی کے دنوں میں آدمی چند لمحات میں ہی اس کے سامنے کھڑا ہونا اس کے مشکل ہوتا ہے۔ تو سورج جب ایک میل کے فاصلے پر سر پر ہوگا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ اور محشر کے میدان حقیقت میں بڑا ہی خطرناک میدان ہے۔ پہلی بات تو اس میں احادیث میں ہے کہ ہر انسان کو صرف اتنی سی اس کے پاس جگہ ہوگی جس میں صرف اس کے قدم رکھے جا سکے۔ ہر انسان کے محشر کے میدان میں صرف اتنی سی جگہ ہوگی کہ جس میں صرف قدم رکھ سکے، کوئی کھلی جگہ نہیں ہوگی۔ اور پھر سورج اس قدر قریب، اور پھر آگے کیا ہے؟ آگے جہنم بھڑکتی نظر آتی ہوگی، اللہ کے عذاب، اللہ کے سخت ترین حساب نظر آتے ہوں گے۔ تو اس حالت میں پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ مانتے ہیں کہ اس وقت پھر لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے،
ہاں کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کے جو ہے کونوں تک، اور کسی کا اوپر تک، حتیٰ کہ بعد وہ لوگ جو اپنے پسینے میں جو ہے وہ غوطے کھا رہے ہوں گے. آپ پوچھیں گے بھی اگر صرف ہر آدمی کے پاس اتنی جگہ ہے کہ جس میں پاؤں رکھ سکے، تو اس کا مطلب کہ ہر انسان دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا ہے. تو ایک آدمی کا پسینہ اس کے پھر ٹخنوں تک ہو اور دوسرے کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچا ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں ہم دنیاوی اس نظام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، لیکن قیامت کے مناظر اور قیامت کے حالات اس دنیا سے بہت مختلف ہیں، کہ جس میں ہر چیز ممکن ہے. ہر چیز ممکن ہے کہ ایک آدمی، اور یہ پسینے ان کے اعمال کے حساب سے، ان کے اعمال کے لحاظ سے، اور جسے ہم نے بتایا ہے ایک لوگوں کا بہت زیادہ رش ہونا، اور رش میں عام طور پر پسینہ آتا ہے. دوسرا اس قدر سورج کے ان کے قریب ہونا، اور تیسرا ان کو جو بھڑکتی جہنم سامنے نظر آئے گی، اور چوتھا کہ جو ان کو اپنے حساب کتاب کا آگے جو ڈر خوف ہے ان پر جو طاری ہوگا. تو یہ محشر کے میدان کا ہیبت ناک منظر، اور پھر جہنم کو وہاں پر لایا جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، کہ جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، کہ جس نے انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کر کے آیا تھا اور کیا کرنا تھا. اس دن یاد کرے گا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. اللہ مت وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن آج یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. قیامت کا دن یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، وہاں پر تو حساب دینے کا وقت ہے. اگر یاد کرنا ہے تو آج دنیا میں وقت ہے کہ آدمی یاد کر لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اور آگے میں اپنے لیے کیا تیار کر رہا ہوں. تو یہ قیامت کے دن کا منظر محشر کے میدان کا. اور اس وقت لوگ جو ہیں، اچھا محشر کا میدان کتنا لمبا ہوگا، لوگ کتنی دیر تک اس محشر کے میدان میں اس کیفیت میں کھڑے رہیں گے کہ صرف جس میں ہر انسان کے پاس صرف 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور اس اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہیں. کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے کم ہے. آپ مانتے کہ 40 سال تک ان کی یہ کیفیت رہے گی. جس طرح کہ معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یجمع اللہ الاولین والآخرین لمیقات یوم القیامہ، یوم معلوم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آخری سبھی لوگوں کو اکٹھا کرے گا. قیاما 40 سنة شاخصة ابصارهم، کہ 40 سال تک وہ اسی حالت میں کھڑے رہیں گے، ان کی آنکھیں اٹھی رہیں گی. ینتظرون فصل القضاء، انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارا فیصلہ ہو. اور حتیٰ کہ لوگ اس موقع پر محشر کے میدان میں اس قدر شدت کی حالت ان کی ہو جائے گی، حتیٰ کہ کافر تمنا کرے گا کہ میرا حساب ہو جائے، چاہے میں جہنم میں چلا جاؤں لیکن یہاں سے میری جان چھوٹے. تو یہ محشر کا میدان جس کا ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہاں پر سبھی اکٹھا ہونا ہے، سبھی نے آنا ہے، اور سبھی کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لائے گا، نازل ہوگا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. اور وہ نزول حقیقی ہے کہ جس طرح اہل حق کا عقیدہ ہے. اور پھر بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کے ساتھ اور محشر کے میدان کی یہ شدت اور یہ کیفیت، اب لوگ ڈھونڈیں گے کہ ان کی سفارش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان صرف فیصلہ کر کے ان کا حساب کر کے تاکہ محشر کے اس میدان سے ان کو نکالے. تو وہ لمبی حدیث کی شفاعت کی جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ تو ہمارا باپ ہے، اللہ تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تجھے کیا کیا انعامات دیے، تو ہماری سفارش کر. تو آدم علیہ السلام مانیں گے کہ مجھے تو اپنی غلطی ابھی تک یاد ہے کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، کہ جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ کہ وہ اللہ کے پہلے نبی رسول ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ تو اللہ کا پہلا نبی رسول ہے، اور اللہ نے جو تجھ پر انعامات کیے تھے تو ہماری سفارش کر. وہ بھی فرمائیں گے کہ میں نے تو ابھی تک مجھے وہ ڈانٹ یاد ہے کہ جو اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی تھی، تو اللہ نے فرمایا ہے
इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकून मिनल जाहिलीन, कि ये तेरा बेटा नहीं है, अगरचे तेरी पुश्त से पैदा हुए लेकिन तेरे घर वालों से नहीं है। किस लिए? इन्नहु अमलुन गैर सालिह, क्योंकि इसका अमल नेक नहीं है। तो मुझे तो वो डांट याद है, तो मैं तो सिफारिश नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाओ, उनके पास जाओ, अल्लाह के खलील है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी अपने उज़र पेश करेंगे कि मैंने भी कुछ गलतियां कर ली थी, अगरचे वो अल्लाह की ज़ात की खातिर थे कि मुझे अल्लाह कहीं पूछ न ले। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनके पास आएंगे, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे तो वो भी कहेंगे कि मैं ये सिफारिश करने का हक़ मुझे नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ कि जिनके अल्लाह ने पहले आखिरी सभी गुनाह माफ़ किए हुए हैं। आपके पास आएंगे तो आप फरमाएंगे अना लहा, कि हाँ वाकई ही हक़ अल्लाह ने मुझे दिया है, और आप अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा रेज़ होंगे, और आप फरमाते हैं कि देर तक सजदा में रहूँगा। वयुल्हिमुनी रब्बी मिनल महामिद मन ला आरिफुहुल यौम, और अल्लाह ताला उस वक़्त ऐसी ऐसी मुझे तारीफ़ें हम्दो सना सिखाएगा कि जो आज मैं नहीं जानता। उसके बाद आपको हुक्म दिया जाएगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक इशफ़ा तुशफ़ा सल तोता, कि जो तो शफ़ात करना चाहते हो शफ़ात करो, और जो सवाल करना चाहते हो करो। तो आप माएंगे रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। और अल्लाह ताला से इनके लोगों के हिसाब के लिए उनकी शफ़ात करेंगे। ये है शफ़ात कुबरा, ये शफ़ात उज़्मा, और यही है जो मकाम महमूद है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मकाम महमूदा। ये है मकाम महमूद कि जहाँ पर कोई नबी, कोई अल्लाह का बंदा, कोई फरिश्ता, कोई इंसान, कोई जिन, किसी को ये जुर्रत ना होगी कि अल्लाह के सामने बात करे, अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सके सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और यहाँ पर भी आपकी सिफारिश सबसे पहले किस लिए होगी, किसके लिए होगी? रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बचा ले। हमने अलग से इस मौजू को बयान किया हुआ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ क्या क्या शफ़क़तों के अंदाज़ हैं, मेहरबानियों के, रहमतों के क्या क्या अंदाज़ हैं दुनिया के अंदर भी और क़यामत के दिन भी। कि क़यामत के दिन भी न अपने बारे में कोई सवाल होगा, न अपनी बेटी के बारे में कहेंगे कि अल्लाह मेरी बेटी फ़ातिमा को बचा ले, न अपनी किसी बीवी के बारे में कहेंगे। अगर सवाल होगा तो क्या होगा? रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत। तो उम्मत को भी देखने की ज़रूरत है कि उनका इस अजीम नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ वास्ता है। तो ये है। तो उसके बाद अल्लाह ताला का नुज़ूल जिस हमने ज़िक्र किया है, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाएगा जैसा उसकी ज़ात के लायक है, और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ होंगे। और उस वक़्त फिर अल्लाह ताला अदल की कुर्सी लगाएगा और अदल के तराजू कायम करेगा, और फिर वहाँ पर फैसले होंगे। यहाँ पर एक वाक़या बयान करके बाकी बात ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह बाकी अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो हबशा गए थे, जब वापस आते हैं, मदीना आते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि वहाँ का कोई ऐसा वाक़या ज़िक्र करो जो तुमने बड़ा कोई अजीब वाक़या देखा हो। तो फरमाते हैं कि हम एक दिन देखा, हमने एक बूढ़ी औरत अपने सर पे पानी का घड़ा उठा के जा रही थी। तो रास्ते में कुछ औबाश किस्म के नौजवान थे, उनको शरारत सूझी, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को क्या किया, पीछे से धक्का दिया, औरत गिर गई, उसका घड़ा टूट गया। तो कहते फरमाते हैं कि जब वो उठी, उसने उठ के क्या कहा, सौफ़ तअलम या गुदर, यानी बदमाश, तो अनकरीब जान लेगा, इज़ा वज़अ अल्लाहुल कुर्सी, कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुर्सी लगाएगा, व जमअ अल अव्वलीन वल आखरीन, और पहले आखिरी सभी लोगों को जमा कर लेगा, व तकल्लमतिल ऐदी वल अर्जुल, और जब वहाँ पर हाथ और टांगें बोल बोल कर बताएंगी, बिमा कानू यक्सिबून, जो उन्होंने किया कमाया था, फसौफ़ तअलमू कैफ़ अमरी व अमरुक इंदहू गदन, हाँ उस वक़्त तुझे पता चलेगा कि मेरा और तुम्हारा मामला क्या है।
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت صدقت، کہ اس عورت نے جو کہا سچ کہا، کہ عدالت کی کرسی لگے گی اور فیصلے ہوں گے یوم الفصل، یوم الدین جس کو نام دیا گیا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ اس نے جو کہا ہے یہ کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقت، اس نے سچ کہا ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ واقعی یہ وہ حقیقت ہے کہ جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، جس طرح کہ طبرانی کی صحیح حدیث ہے، کہ اجمع اللہ الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آخری سبھی لوگوں کو جمع کرے گا میقات یوم معلوم، اس دن میں جس کا وقت اللہ کے ہاں معلوم شدہ ہے، 40 سنۃ شاخصۃ ابصارہم، اور 40 سال تک اپنی آنکھیں اٹھائے کھڑے ہوں گے، ینتظرون فصل القضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت نزول فرمائے گا، اور کرسی پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے اس پر یعنی کہ ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے منادی کی جائے گی، الم ترضوا من ربکم الذی خلقکم ورزقکم وامرکم ان تعبدوا، کیا تم کو وہ رب پسند نہ آیا کہ جس نے تم کو پیدا کیا تھا، جس نے تم کو روزی دی تھی کہ تم اس کی عبادت کرو، اور پھر بھی تم نے اس کے ساتھ شرک کیا، تو آج جس نے جس کی پوجا کی تھی اس کے پیچھے جائے۔ تو جو جس کی پوجا کرنے والا ہوگا اس کے پیچھے جائے گا، سوری کی پوجا کرنے والے سوری کے پاس، چاند کی سوری کی پوجا کرنے والے اس کے پاس، جو کسی بت کی، کسی درگاہ کی، کسی انسان جن فرشتے کی پوجا کرتا ہوگا اس کو ڈھونڈیں گے، اور باقی رہ جائیں گے کون؟ اہل توحید۔ یہ کھڑے ہوں گے، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کیوں نہیں گئے کسی کے پاس؟ وہ فرمائیں گے کہ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی پوجا کرتے تھے، وہ رب جب آئے گا تو ہم اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، صرف اللہ کی آواز سنیں گے، تو ہم اس رب کی جس کی پوجا کرتے تھے ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ان پر فرمائے گا، اور پہچانے گے اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ ہے اس توحید کا، اس پر چلنے کا فائدہ، اور یہ ہے اس شرک کا انجام، کہ قیامت کے دن جو جس کی پوجا کرتا تھا، جس کے پیچھے چلتا تھا، وہ اسی کے پیچھے ہوگا۔ پیچھے ہونے کا معنی کہ اس کو جس جہنم میں وہ اس کا معبود جائے گا، وہ طاغوت ہوگا، اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہیں پر ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے کچھ مناظر ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کا فیصلہ، اور لوگوں کے سامنے ان کے اعمال پیش کرنے کا، اور ترازو، اور اس کے بعد آگے کے جو مناظر ہیں پلسرات وغیرہ کے، یہ سارے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ہاں جی، ہاں بھائیوں کے سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسرا سور کون؟ ہاں جی، دوسرا سور، ہاں پہلا سور تو اسرافیل پھونکے گا، دوسرا سور کون پھونکے گا؟ کیونکہ اسرافیل کو بھی اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا، اس کو ختم ہو جائے گا۔ تو سوال اچھا ہے کہ دوسرا سور پھر کون پھونکے گا؟ ہاں جی، کیا جواب اس کا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اسرافیل کو اپنے حکم سے پہلے زندہ کرے گا، اللہ اسرافیل کو زندہ کرے گا فرشتوں میں سے، باقی اگرچہ انسانوں میں سے آپ فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سے جو قبروں میں دفن ہونے والے ہیں، آپ ماتے کہ ان میں سب سے پہلے آپ ماتے کہ میری قبر کھلے گی، میں قبر سے نکلوں گا، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام ان کو زندہ کرے گا، اور وہی کیونکہ اللہ نے اسرافیل میں سور پھونکنے کی ذمہ داری انہی کو دی ہے، اور انہی سے وہ دوسرا سور بھی پھونکیں گے۔ سورج اور چاند کا کیا قصور ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے؟ کیوں انہوں نے نہیں کہا وہ کرتے؟ ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا قصور تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو عذاب نہیں ہوگا، یعنی سورج چاند کا آگ میں ڈالا جانے کا مقصد صرف ان کے عبادت گزاروں کو، ان کی پوجا کرنے والوں کو جو ہے ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، اور ان کی جو امیدیں تھیں ان سے، سورج چاند سے
ان کو بتانا کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ خود جہنم میں گئے ہیں. سمجھے نا؟ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو کوئی عذاب تکلیف ہوگی. پہلی بات تو یہ بے جان ہے. سمجھے نا؟ بے جان ہے کہ اور اگر جاندار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر فرض کرو جہنم میں ڈالے اور چاہے کہ اس کو عذاب نہ ہو تو اللہ اس چیز پر قادر ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے سورج چاند کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد صرف اور صرف جس حدیث میں آپ نے بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس کی پوجا کرنے والوں کو ان کو ذلیل و خوار کرنا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہے. جیسے پیغمبر انبیاء ہیں ہاں جی ان کی جو کر رہے ہیں ان کو شریک کریں تو وہ تو بڑی ہاں وہ آپ نے ذکر کیا نا قرآن کریم میں آتا ہے انتم کہ تم اور جس کی تم پوجا کرتے تھے حسب و جہنم انتم لہا واردون. اگر یہ الہ ہوتے معبود ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں نہ جاتے. اس کے بعد کیا فرمایا ہے کہ جن کے اوپر پہلے سے ہماری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے ان کی ہدایت کا ان کی کامیابی نجات کا یعنی اللہ کے نبی رسول ہے کہ جو نیک بندے ہیں. ہم وہ ظاہری بات ان کا تو یہ نہیں ہے. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی جا رہی ہے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو عذاب ہوگا؟ ایسی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوجتے ہیں آپ کی عبادت ہوتی ہے اور طرح طرح کے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں جو ہو رہی ہیں تو اس لیے ان کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے گا. لیکن جو اپنی عبادت خود کرواتے رہے ہیں وہ طاغوت فرعون جیسے اس طرح کے لوگ اور آج بھی اس طرح کے گمراہ کن قسم کے پیر ملا جو اپنی خود عبادت کرواتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے لوگ جیسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، یہ دعا کرنا جائز ہے یا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کر دے یہ صرف نہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. بلکہ یہ شفاعت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے بلکہ سنت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرنا یہ ہے جو شرک ہے. سمجھے نا؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شفیع بن جائیں اور یہ دعا کرتا ہے آج کے اس دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تو یہ شرک ہے کیونکہ کس کو پکار رہا ہے؟ جو فوت شدہ ہے اس کو پکار رہا ہے. اور دوسری بات کہ آپ سے سوال کرنا یہ حق نہیں ہے. شفاعت کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے گا شفاعت کرنے کا لیکن کس کے حق میں شفاعت کر سکیں گے؟ ہاں وہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت چاہیے. اس لیے شفاعت کا سوال جو ہے وہ اللہ سے کرنا ہے نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتا ہے اپنے اس سوال کرنے سے ہی آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. کس لیے؟ کہ شرک کرتا ہے اور آپ کی شفاعت جو ہے شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی جہالت ہے لوگوں کے اندر جس کو بتانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شفاعت طلب کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو اصل اس کا مالک ہے اس کا حقدار ہے. جی قیامت کے دن جنوں کا کیا ہوگا؟ مجھے نظر آئیں گے جن؟ ظاہری بات جن بھی مکلف ہیں لیکن نظر آئیں گے نہیں آئیں گے اس کے بارے میں کوئی احادیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ عالم. جس طرح آج یہ غیبی مخلوق ہے نظر نہیں آتے تو قیامت کے دن ان کا حال یہی ہوگا اور بلکہ جنت میں بھی جائیں گے. سمجھا؟ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا طریقہ کار کیا چیز رکھی ہے ان چیزوں کی تفصیلات کو ہمیں قرآن حدیث نہیں ملتی. اور یعنی کہ وہ ایک الگ سے پورا عالم ہے پوری ایک جہان ہے عالم جن کا. تو جن کے معاملات سارے الگ ہیں لیکن کوئی شک نہیں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں. مکلف ہونے کا معنی کہ اپنے نیکی برائی کے ذمہ دار ہیں ان کے بھی حساب کتاب ہے ان کی بھی جزا سزا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے ایک تو حساب اور ان چیزوں کے. اس کے بعد مزید یہ بھی بیان ہوگا کہ اس قیامت کی ہولناکیوں میں اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوگا. سمجھے نا؟ اہل ایمان توحید پر چلنے والے کیا وہ بھی ان ہولناکیوں کے اندر شریک ہوں گے شامل ہوں گے یا کہ ان کا کوئی معاملہ الگ ہوگا. وہ انشاءاللہ تفصیلات اگلے درس میں آئیں گی. ایک سوال ہے کہ جب ہم قیامت کی ہولناکیوں یا اس طرح کے مناظر سنتے ہیں
تو ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ خوف پھر ختم ہو جاتا ہے. اس خوف کو برقرار کیسے رکھیں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں سن کر دلوں پر ایک خوف لرزہ طاری ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے واقعہ ہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابو صدیق نے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سے باتیں سنتے ہیں، آپ کی حدیثیں سنتے ہیں، تو ایسے جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگتے ہیں، تو حالت بدل جاتی ہے، بھول جاتے ہیں. تو اب صدیق ماتے کہ حال تمہارا نہیں، حال تو میرا بھی یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آتے ہیں اور آ کے اس بات کی شکایت کرتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ اگر تم ایک ہی اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو، تو فرشتے تم سے مسافے کریں. لیکن تلک ساعۃ و ساعہ، کبھی یہ گھڑی ہوتی ہے، کبھی یہ گھڑی ہوتی ہے، کبھی یعنی آدمی ایمان کے اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں سنتا ہے، اس طرح کی جنت اور جہنم کے اس طرح کے چیزوں کو پڑھتا سنتا ہے، تو ظاہر بات ایمان بڑھتا ہے، یقین اور پیدا ہوتا ہے جیسے کہ اس کے چیزیں سامنے ہوں. اور جب وہ کسی دنیا کے کام کاج میں لگتا ہے تو ظاہر بات وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے یہ کیفیت کا بدل جانا طبیعی سی بات ہے، لیکن اہم جو بات ہے کہ اس کو کیسے ہم جاری رکھ سکیں. ہاں، جاری رکھنے کے لیے چاہیے کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن ہی پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ. تو قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں کہ جو آپ کو قیامت کے یہ مناظر پیش کرنے کے لیے کافی ہیں، قیامت کی تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور قیامت کے لیے انسان کے اندر فکر، سوچ اور اس کی تیاری کرنے کے حوالے سے انسان کو ابھارنے کے لیے وہ چیزیں کافی ہیں. حدیثوں کا مطالعہ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو، اس لیے آپ فرماتے ہیں اکثر من ذکر ہادم اللذات، کہ موت جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اسی طرح قیامت ہے، قیامت کے حالات ہیں، قیامت کے مناظر ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو واقعی طبی طور پر دل پر اثر ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق جاری رکھیں، سنتے رہیں، پڑھتے رہیں قرآن کریم کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم آگے آنے والے مراحل ہمارے سامنے کیا ہے، ہم نے کس طرح سے وہاں سے گزرنا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. آپ کو ایک اور سوال ہے کہ یوٹیوب پر ایک سوال آیا کہ قیامت کے دن شیطان کا کیا حال ہوگا، کیا کوئی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے؟ قیامت کے دن شیطان کا خصوصی طور پر قیامت کے حوالے سے کوئی قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں، لیکن جہنم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد قیامت شیطان کے لیے وہاں پر اس کو وہ جہنمیوں کو مخاطب ہوگا، جس کا سورۃ ابراہیم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور جب جہنمی کے شیطان کو تان و ملامت کریں گے کہ تو ہمیں لے آئے تھے، یعنی کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو شیطان کیا کہے گا کہ میں نے صرف تم کو پٹی پڑھائی تھی، تم میرے پیچھے چل پڑے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کوسو کہ تم اپنی بے وقوفی دیکھو کہ تم نے کیا کیا. اللہ نے تم کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، دشمن بنا کے رکھو، اور لیکن تم تھے کہ مجھے دوستی لگا لی تم نے. تو یہ جہنم کے اندر جو ہے ان کا وہ بات چیت ہوگی شیطان کی. باقی قیامت کے دن محشر کے میدان کے حوالے سے اللہ عالم، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں شیطان کے حوالے سے کوئی وہاں پر ذکر آتا ہو. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ موضوع ہمارا مکمل نہیں ہوا، اس میں ہمارے بڑے اہم ترین موضوعات باقی ہیں کہ جس میں قیامت کے دن بندوں کے حساب کتاب کیسے ہوں گے، اس کی کیا کیا کیفیتیں ہوں گی، اور ترازو لگیں گے، ترازو میں کیا ہوگا، اور اس طرح وہاں پر پرسرات ہے، اور بندوں کے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ قیامت کے دن مومن و مسلمانوں کا، اہل توحید کا معاملہ کیسا ہوگا، کیا وہ بھی ان ہولناکیوں سے دوچار ہوں گے، اور یہ چیزیں ان پر بھی، ان کے ساتھ بھی رہیں گی، یا ان کے ساتھ کو اور کیفیت ہے، ان کا کوئی اور طریقہ ہے. وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں بیان کریں گے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. اگلے
کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ادھر ہی ہوگا دیکھ لیں ادھر ہی ٹھیک ہے. اگر اس کا اگلا پارٹ اپنا ادھر ہی کریں. ادھر ہی کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلا درس میں انشاءاللہ ہمارا ادھر ہی ہوگا اگلے ہفتے میں آنے والی جمعرات کو. تو ساتھی انشاءاللہ اوروں کو دعوت دے بلکہ بھرپور طور پر, اور بلکہ ساتھیوں کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جمعے کے ہمارے جو درس یہاں پر پہلے ہوتا تھا, آج کل فاطمہ ہوتی ہے مسجد میں, وہاں پر جمعے کے اپنے عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے درس, اور جس میں بڑے اہم موضوعات دیے جاتے ہیں. تو ساتھی خود بھی اس میں پہنچے جو وہاں پر نہیں پہنچ رہے, اور دوسروں کو بھی اس میں دعوت دیں. تو کل جمعے کے دن وہاں پر درس رہے گا انشاءاللہ.